الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده تھوڑی آواز کھولو على عبده ليكون للعالمين نذيرا والصلاة والسلام على من أرسل إلينا بالحق بشيرا ونذيرا نشهد أن لا ونشهد أن سيدنا وإمامنا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم. درود شریف پڑھیں. اللهم صل على سيدنا محمد. زیقدر علماء کرام، سامعین محترم، نکاح دی ایک پروقار تقریب اور اس موقع تے جیسا کہ اساڈا معاشرہ، اساڈی سوسائٹی، اساڈا ماحول، ہر بندہ اس چیز تو واقف ہے کہ یہ جے موقع تے لوگ خرافات اور بےہودہ کم، ناچ گانا، میوزک شو، ڈھول دھمکے، یہ چیزیں انہوں یہ موقع تے بڑے زور شور نال اپنایا جاندے، لیکن معاشرے دے اندر کچھ یہ افراد بڑے خوش نصیب بھی ہوندن تے قابل رشک بھی ہوندن، یہ موقع تے بھی اللہ تے اللہ دے رسول دے دین نو یاد رکھ دے. حقیقت ہے
کہ دل بڑا خوش ہوتا ہے کہ یار اج دے اس گئے گزرے دور دے اندر بھی اللہ تے اللہ دے رسول دے نال محبت رکھن والے افراد کثیر تعداد موجود ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ انہاں دی یہ کاوش قبول فرمائے، اور میں انہاں نو ڈبل مبارک اس دی دیساں کہ ایک تے ماشاءاللہ بھائی محمد عثمان انہاں دا نکاح ہوئے، انہاں نو مبارک، انہاں دے والدین نو بھی مبارک ہوئے کہ اللہ انہاں دی زندگیاں دے اندر خوشیاں خوشیاں انہاں نو عطا فرمائے، ہر قسم دے شر اور فتنے تو اللہ انہاں نو محفوظ فرمائے۔ پہلی مبارک تے اے ہے، دوسری مبارک میں نال اس پروگرام دی دیسا کہ ایو جائے موقعاں تے لوگ غلط کام کر دیں تو دین دا کام کیتا ہے، اللہ تواڈی ایک قربانی اور محبت اور محنت قبول فرمائے، اللہ تواڈے اس دے بارے اللہ تعالیٰ تانوں پورا پورا اجر نصیب فرمائے۔ چونکہ نکاح دا موقع ہے، شادی دا موقع ہے، اسی دے ریلیٹڈ اسی دے متعلقہ چند معروضات میں پیش کرنی ہے، اللہ مینو حق گل کہہ سکن دی توفیق نصیب فرمائے۔ اساں اللہ نو بھی مندیاں، اللہ دے قرآن نو بھی مندیاں، اللہ دے نبی نو بھی مندیاں، نبی سونے دی حدیث نو بھی مندیاں، نہیں آ رہے نا؟ اور یقیناً قرآن دے ایک حرف دا کوئی انکار کرے وہ کافر ہے، انہی طرح کوئی صحیح حدیث دا انکار کرے وہ بھی کافر ہے، ٹھیک ہے؟ اس واسطے میں آج اپنی گل شروع اور پوری جڑی گل اور گفتگو کرنی ہے وہ ایک حدیث دے اندر رہ کے گل کرنی ہے، ایک حدیث تھوڑے سامنے پیش کرنی ہے، بات انشاءاللہ اس دی تائید وچ قرآن بھی ہو سی حدیث بھی ہو سی انشاءاللہ۔ ابن ماجہ دے اندر بھی وہ حدیث ہے، ترمذی شریف دے اندر بھی وہ حدیث ہے کہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ فرمائیں سورت توبہ دی ایک آیت ہے 10ویں پارے دے اندر، والذین یکنزون الذہب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم۔ یہ آیت دا ادھا حصہ ہے۔ فرماندے نے جس وقت یہ آیت نازل ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تساں درود پڑھسو نا اللہ دی رحمت آسی، جس وقت اللہ دی رحمت آ گئی نا اساڈا بیڑا پار ہوئے سی انشاءاللہ، ٹھیک ہے جی؟ فرماندے نے کہ یہ آیت جس وقت اتری تا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی اور اساں بھی نال سے سفر تے جا رہے سے، اے آیت اتری، چند صحابہ نے آکھیا یا رسول اللہ اس آیت دے اندر اللہ پاک نے سونا چاندی مال و متاع نو جمع کر کے رکھن والا بندہ تے جیرا اللہ دا حق زکات وغیرہ جیرے واجبی صدقات ہیں او ادا نہیں کردا، اس دی بڑی تردید کیتی ہے۔ ایسا مطلب ہے ہویا کہ مال جمع نہیں کرنا چاہیے، مال چنگی شے نہیں، تے یا رسول اللہ وقت کوئی ایسی شے سانو دسو جیری اللہ دی نعمت بھی ہوئے تے چنگی بھی بہو ہوئے۔ اس موقع تے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ فرمایا ہے، فرمایا میرے صحابہ سنو، دنیا دا مال و متاع اے اپنی جگہ تے، لیکن جس بندے نو ترے چیزاں نصیب ہو گئیاں، توجہ نال گل سننی بڑی زبردست حدیث ہے، جس بندے نو ترے چیزاں نصیب ہو گئیاں اس بندے نو دنیا دا بہت بڑا خزانہ نصیب ہو گیا۔ ہوں کیریاں ایو حدیث ہے اس جو تے آج دی میں گفتگو کرنی ہے، ہوں سنو جی توجہ نال۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے نو تین چیزاں مل گئیاں اس نو بہت بڑی خیر مل گئی۔ کیریاں تین چیزاں؟ فرمایا
لوگوں قلب شاکر ایک، نمبر دو ولسان ذاکر دو، اور تیسرے نمبر تے فرمایا وزوجۃ صالحہ تعینک علی امر دنیا کا ودینک خیر مقتضى الناس او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس نو ترے چیزاں مل گئیاں اس نو بڑا خزانہ نصیب ہو گیا۔ پہلی چیز، پہلے حدیث ترجمہ سن لو خود وضاحت۔ پہلی چیز قلب شاکر، جس بندے نو شکر کرنے والا دل نصیب ہو گیا اس بندے نو بڑی نعمت نصیب ہو گئی، شکر کرنے والا دل۔ نمبر دو ولسان ذاکر، الذی یاد ذکر کرنے والی زبان جس بندے نو نصیب ہو گئی اس نو بہت بڑی نعمت مل گئی۔ اور تیسرے نمبر تے فرمایا زوجۃ صالحہ، جس بندے نو نیک بیوی مل گئی۔ تھوڑا جا پانی پیسو، تھوڑا جا پانی، شادی دا موقع ہے نا، نکاح دا موقع ہے، توجہ نال گل سنی۔ زوجۃ صالحۃ، جس بندے نو نیک بیوی مل گئی اور او ایو جئی بیوی ہوئے فرمایا تعینک علی امر دنیا کا ودین کا، ایو جئی زنانی، ایو جئی عورت، ایو جئی بیوی نصیب ہو گئی یعنی تیری دین دے اندر بھی تے دنیا دے اندر بھی معاون تے مددگار ہوئے۔ فرما خیر مقتضى الناس، لوگ جتنے بھی خزانے پہچانا کر دیں سن لو لوگو اس بندے نو اللہ پاک سب کو بڑا خزانہ دے دیتا ہے۔ اللہ ترے چیزاں 10-15 دن تو میرا گلہ خراب ہے، بخار وغیرہ ہے، آج الحمدللہ کچھ کھلے ہے، انشاءاللہ ہون کھل ویسی توجہ نال۔ فرمایا لوگوں ترے چیزاں جینو شکر کرنے والا دل مل گیا، جینو ذکر کرنے والی زبان مل گئی، جینو نیک صالحہ عورت دی بیوی نصیب ہو گئی، او بندہ بڑا خوش نصیب ہے، بڑا اعلیٰ درجے دا بندہ ہے۔ ہن پہلی گل تے او ذرا فرمایا قلب شاکر، شکر کرنے والا دل۔ اور لوگوں سن لو دوسرے پارے دے اندر میرے رب نے کیا فرمایا فَذُكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا دوسرا پارا ہے میرے بھائیوں سورۃ ناس سورۃ بقرہ ہے اور آیت نمبر 152 نمبر دی آیت ہے۔ میرا رب کیا فرما رہے ہیں فَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اور میرا بندہ تم مینوں یاد کیتا کر میں تینوں یاد کر سا، وَاشْكُرُوا لِي، اور میرا شکر کیتا کر، کیوں؟ اس واسطے کہ میرا وعدہ ہو گیا۔ سورۃ ناس سورۃ ابراہیم ہے، حوالے دلہ دے اندر لکھ کے لے جاؤ، سورۃ ناس سورۃ ابراہیم ہے، پارہ نمبر 13 ہے، دوسرا رکوع شروع ہو رہے ہیں۔ اللہ پاک نے کہ فرمایا ہے لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اور میرا بندہ تم میرا شکر کرتا جا، شکر کرنا تیرا کم ہے، تے میرا وعدہ ہو گیا تیری نعمت دا تو شکر ادا کرے گا، مینوں اللہ ہومن دی قسم ہے او نعمت تیری میں ودا دیاں گا، اور جے نعمت تیرے واسطے
گل فرمائیے قلبن شاکرن قلبن شاکرن شکر کرو والا دل نصیب ہو گیا او بندہ بڑا خوش نصیب آدمی ہے کہ آج اپنی زندگیاں دا محاسبہ کرو موازنہ کرو اپنے غور کرو اپنی زندگی دے اندر میں بھی تھی تو سامنے سارا معاشرہ اللہ دیا لکھاں تے کروڑا نعمتیں استعمال پہ کر دیا پر ساری زبان جو شکر نہیں نکلنا ساری زبان جو اللہ دیا تعریفہ نہیں نکل دیا جس بندے کو پوچھو جس بندے کو حال والو وہ بندہ پریشان نظر آئے گا شکر والا مادہ کوئی نہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دورے ایک بندہ بیٹھا ہوئے دعا کر رہے اللہ میں تھوڑے بندہ وچوں بناوے اللہ میں تھوڑے بندہ وچوں بناوے حضرت عمر نے جھنجوڑا بندے نو کہ کھلمر دے اللہ دے کول تھوڑے بندہ وچوں بناوے اللہ دے محلہ اللہ دے نبی دے صحابی نے کس وقت دے کول پوچھیا اور آخر لگا جناب تو سا قرآن نہیں پڑھیا کہ قرآن تو میں پڑھے ہویا کہ مطلب تیرا آخر لگا جناب اللہ نے قرآن دے اندر رکھے وَقَلِيلٌ من عبادی الشکور اور لوگوں شکر کرنا والے بڑے تھوڑے بندے ہوندے نے اس واسطے میں اللہ کول نہ کریا اللہ مینوں بھی انہاں تھوڑے بندے یعنی شکر گزار بندہ وچوں بنا اے اج دی تقریر سمجھو ساڈا سبق ہے تے دل دی تختیاں تے لکھ کے لے جاؤ شکر دا مادہ پیدا کر نعمت اللہ دی استعمال کر کوئی حرج نہیں لیکن شکر کر یہ شکر دا اصل ہے کہ بندہ جیندہ کھاوے اسے دا گاوے جیندیاں نعمتاں استعمال کرے اسے نو بندہ یاد رکھے اللہ پاک آدھے میں تینوں نعمتاں پیا دیندہ تینوں پتر پیا دینا تو دا نا پیا رکھ دے نوازش علی دی نوازش نوازش حسین حسین دی عطا عطا محمد تو محمد دی عطا کھڑا دے عطا رسول رسول دی عطا کھڑا دے نبی بخش نبی دا بخش ہویا تے عطا کی دایا دا پہ فرمایا سن لے میرا بندہ اے شکر لیو شکر کے رہے نعمتہ میریاں تے نا بھی میرا لے نعمتہ میں دینا شکرانے بھی میرے ادا کر یہ تینوں اور نہ نہیں لگتا کہ تو اپنے بیٹے دا بچے دا ناچا رکھ عطا اللہ اللہ دی عطا عطا الرحمن اللہ رحمان دی عطا اس قسم دے ناچا رکھ تاکہ تیرے نا تو بھی پتہ چل جائے اے اللہ دا بڑا شکر گزار بندہ پہلی نعمت جس نو شکر کرنے والا دل نصیب ہو گیا او بندہ بہت بڑے خزانے دا مالک بنا تائیں تا اللہ پاک نے سورۃ لقمان دے اندر فرمایا ٹائم تھوڑا ہے ورنہ میں آپ کو سارے حوالے دکھاتا جاتا صورتیں بتا رہا ہوں آپ کے پاس علماء بھی موجود ہیں سارے انشاءاللہ اس کی تصدیق کریں گے بتا بھی دیں گے آپ کو توجہ فرمایا سورۃ لقمان 21واں پارہ ہے اللہ نے کیا فرمایا انشکلی ولی والدی کا وجہ کار برا انشکلی ولی والدی کا او بندیا شکر میں اللہ دا بھی ادا کر تے اپنے ماں باپ دا بھی ادا کر عثمان یاد رکھنا یہ جملے جب یہ میں کہنے لگا ہوں توجہ سے سننا عموماً اے مشاہدہ تھوڑی کو کم کرو جی تھوڑی سی کو کم کرو تاکہ شور زیادہ نہ ہو سمجھ آئے بات جی عموماً اے چیز ساڑے مشاہدے دے اندر ہے اللہ دا شکر تا ہے نا نال والدین دی گل کر رہے ہیں عموماً یہ چیز ساڑے مشاہدے دے اندر ہے شادیاں ہوئیں پرنیمن والا دولہ صاحب کچھ عرصے بعد اپنے ماں باپ نو بھی دھکے دے دیں یاد رکھو بھائیو
میرے اللہ نے قرآن کے فرمایا انشکلی ولی والدیکا، اور میرا بندہ شکر میرا بھی کریں تے ماں باپ دا بھی کریں، میرے نال بھی نمک حرامی نہ کریں، میرا کھا کے شکرانے ہوراں دے ادا نہ کریں، اور فرمایا اپنے ماں باپ دے بھی نمک حرامی نہ کریں، انہیں بھی بڑی دکھا نال تینوں پالیا ہے۔ اجے ماں نو خالی امید لگی ہے، امید رحم دے اندر چھری امید لگی ہے، اس وقت تو ماں تیرے واسطے قربانیاں دیون لگی ہے، چھری امید لگی ہے۔ منہ کا ذائقہ خراب ہوتا ہے نا ایسے، منہ کا ذائقہ خراب، کیا آ رہی ہے، بی پی ڈاؤن ہو رہا ہے، خون کی کمی آ رہی ہے، فلاں ایشو آ رہا ہے، کچھ چیز کھانے کو جی نہیں چاہتا، اے ساریاں قربانیاں کہیں کندیں دی پئیے، یہ دی امید لگ گئی ہے، وقت او 4-5 مہینہ بعد اسے جو روح پئیے، وقت تیری چھوٹی گئی حرکت ماں دی نیند حرام کر کے رکھ دے دیا ہے، ایسے نا، تیری چھوٹی گئی حرکت پیٹ دے اندر ماں کی نیند خراب کر کے رکھ دیتی تھی، ماں نے وہ بھی قربانی دی، چلتا رہا نظام، چلتا رہا، حتیٰ کہ جس وقت پیدائش کا وقت آیا، میرا اللہ سورۃ عبسہ میں کہتا ہے ثم السبیل یسرا، اللہ پاک نے یہ نظام آسان بنا دیا، ورنہ اگر کوئی سوچے تو یہ چیز ممکن نظر نہیں آتی، لیکن میرے رب نے یہ نظام آسان کر دیا، تمہیں دنیا پہ بھیج دیا، ڈیلیوری ہو گئی، پیدائش ہو گئی، دنیا پہ آ گیا، ماں اتنی بڑی تکلیف برداشت کرتی ہے، ہمارے ہاں مشہور ہے، سارے ہاں مشہور ہے کہ ماں نو موت دا منہ دیکھنا پوندا ہے جس وقت بچے دی پیدائش دا وقت آندا ہے، لیکن کمال ہے اس ماں دی جس وقت بچی یا بچہ پیدا ہوندا ہے، ماں تکلیف برداشت کر رہی ہوندی ہے، جو ہی بچہ بچی پیدا ہوندا ہے ماں اس نو سینے نال لیندی ہے، سارے دکھ بھول لیندی ہے نا ایسی بات ہے۔ اس کے بعد یہ تا ماں دے پیٹ دے اندر آئی تے قربانیاں ماں دیندی رہی، ماں دیندی رہی، ہن ماں دے پیٹ تو باہر آ گیا ہے، ہن کیا ہے، ماں اپنے جسم دا خون تے نچوڑ کے دودھ دے ذریعے بچے نو پلا رہی ہے، تے 1-2 دن دی گل نہیں، ہفتہ 10 دن دی گل نہیں، مہینے 2 مہینے دی گل نہیں، پورے 2 سال تک ماں تینوں اپنا خون، اپنی انرجی، اپنی طاقت نچوڑ نچوڑ کے پلندی رہی ہے۔ جس وقت تو 2 سال دا ہوئے ہیں، شریعت دا حکم من کے ماں تینوں دودھ چھڑا دیتا ہے کہ ہن بچے نو اور دنیا دی چیزاں دیواں، وہ ایک علیحدہ موضوع ہے مختصر، بچہ بڑا ہوندا گیا ہے، چلن پھرن دے قابل ہو گیا ہے، حتیٰ کہ بالغ ہو گیا ہے، توانا ہو گیا ہے، اور ماں باپ بڈھے ہوندے گئے، بچہ جوان ہوندا گیا، ماں والی باپ والی طاقت بچے میں ٹرانسفر ہوتی گئی، حتیٰ کہ وہ وقت آ گیا بچہ کڑیل جوان ہو گیا، بچہ شادی دے قابل ہو گیا، اور اس وقت ماں تے باپ نے سوچیا اساں بڑے دکھا نال پالیا ہے، اپنا خون پسینہ نچوڑ کے بچے چلا دیتا ہے، ہن بچہ بڑا ہو گیا ہے، ایدیاں خوشیاں دیکھا، اینو پڑھنا، ایدیاں شادیاں کرا، اس تو بعد کچھ عرصہ گزرے تو بندہ انہاں ماں باپ نو دھکے دے کے دھدکار دے رہے تے بیوی نو سینے نال لا کے بہ جائے، فرمایا اے نمک حلالی نہیں، پرلے درجے دی نمک حرامی ہے، جڑا اپنے محسن نو بھول جائے، جڑا اپنے ہوتے اپنے نال بھلائی کرنے والے نو بھول جائے، وہ نمک حرام ہو گئی۔ تا میرے رب نے فرمایا اے بندیا انشکر لی ولی والدیکا، اور جنہیں میں تیرے تے عرشاں تو مہربان ہاں، فرشاں تو تیرے ماں باپ تیرے تے مہربان ہیں، تو میرا بھی شکر گزار بن، اپنے ماں باپ دا بھی شکر گزار بن، میں نو چھوڑیا تباہ ہو جائے گا، ماں باپ نو چھوڑیا بھی تباہ ہو جائے گا۔ یہ سارے واسطے سبق ہے، شادی دا موقع ہے، ہر قسم دے ساتھی تشریف فرما ہو سن، سارے واسطے قابل احترام ہیں سارے، لیکن یہ چیزاں سارا واسطے ضروری ہے۔ توجہ جی، پہلی نعمت دنیا دا پہلا بڑا خزانہ وہ کہہ رہا ہے شکر کرنے والا دل نصیب ہو جائے، ٹھیک ہے، ایک نہ شکری ہوندی ہے کہ بندہ ایک نعمت ماں باپ والی اتنی بڑی نعمت ہے کہ بیوی والی نعمت ملے تے ماں باپ نے بندہ دھکے دے دے، سائیڈ تے لا دے، اما جی میں بکھرا ہو سانی،
اور ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں شریعت میں یہ آپ کا رائٹ ہے کہ آپ اپنا بیوی کو علیحدہ مکان دیں، لیکن اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ ماں باپ کو بھلا دو، قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ خود بیوی کے لیے علیحدہ شاپر موٹر سائیکل کے سیف گارڈ کے ساتھ لٹکا ہوا ہے، ایک دفعہ گھر داخل ہو کے اما تو نہیں دے دی پئی تے بعد اندر وار کے تے بیوی نو شاپر پھڑا کے تے باپ دے کول چلا گیا ہے، اما کول چلا گیا، حال احوال پوچھا، یہ خیانت نہ کریں، یہ دھوکے تے فراڈ نہ کرے۔ اور نوجوانا یاد رکھ، اے او ماں باپ نہیں، اے او تیرے والدین ہیں، تیرے اپنے منہ دا نوالا کٹ کے بھی تیرے منہ تے دے لے ہوندے ہیں۔ تو آج بڑا ہو گیا ہے تو مت سمجھے کہ میں ماں باپ میرا حق کھاوے سن، میری بیوی دا حق کھاوے سن، میرے بچیاں دا حق کھاوے سن، اے تیری خام خیالی ہے، یہ تیری غلط نیگیٹو سوچ ہے۔ یاد رکھ ماں باپ کبھی ایسے نہیں ہوتے۔ ہاں اگر وہ چیز جیڑی تو بچیاں واسطے لے کے آیا ہے، وہ چیز جیڑی تو ماں باپ اپنی بیوی واسطے لے کے آیا ہے، وہ ماں باپ دے سامنے چا رکھ، ماں باپ دے سامنے چا رکھ۔ اللہ دی قسم ہے ماں باپ خوش ہو ویسن، انہاں دے دل چوں دعا نکل ویسی، اللہ پاک تیرے رزق چی، مال چی، اولاد چی برکت پیدا کر دے گا۔ اس واسطے فرمایا الشکر لی ولوالدیک، سمجھ رہے ہو؟ اس وقت کہ آپ محفل کے چونکہ بڑے ہیں، بڑے آپ کی محفل ہے تو اس لیے سب سے پہلے آپ کو ٹارگٹ کر رہا ہوں، باقی سارے ساتھی ہمارے محترم ہیں۔ توجہ کر کی غلط نہیں پہ کریں نا، کر کی غلط نہ پہ کریں دا، اس آنکھ سے بے ساری ڈھوکتے پہلی دفعہ آیا تھی کیا آکھن لگ گیا ہے۔ توجہ کرو یار، اللہ پاک سانو حق سمجھا دے، اللہ پاک قبول کرے تمہاری محبت۔ جی اے آئی پہلی نعمت، شکر کرنا والا دل جینو مل گیا، اے پہلی نعمت، بہت بڑا خزانہ۔ اگلی دوسری گل فرمایا بلسان ذاکر، جینو ذکر کرنا والی زبان نصیب ہو گئی، بہت بڑا خزانہ مل گیا۔ او اللہ دا قرآن تو سانو دس، اللہ دا ذکر ہوندی کیڑی شے؟ کئی لوگ ایسے ہوندے نے موٹے موٹے ملکے آلے تسبے پا کے دی جھلیاں پہ مار دے ہوندے نے، کئی ایسے ہوندے نے جیرے پتہ نہیں کیا کچھ آدھے نے، لیٹا بند کرو تے اندھارے دے اندر بیٹھ کے وجہ دے چاہ کے تسا ذکر کرو۔ اللہ دا قرآن تو جو اللہ دی سچی کتاب ہے، اسارے سوال دا جواب دے، ذکر ہوندی کیڑی شے؟ اللہ پاک دا قرآن جواب دے رہے ہیں۔ 14واں پارہ ہے، سورت دانا سورت ہجر ہے، پہلا رکوع ہے، وہ دی آیت نمبر تو دسا اللہ پاک نے اللہ دے قرآن نے جواب دیتا ہے، آیت نمبر 9 ہے، سورت دانا سورت الحجر ہے، آیت نمبر 9 ہے۔ اللہ نے کہ فرمایا نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون۔ میں قرآن دے کو جو سوال پہ کر دے ہو، اللہ دا ذکر ہوندہ کی شے، میں تو انہوں دسا سب تو بڑا ذکر اللہ دا قرآن ہے۔ سب تو بڑا ذکر کیا ہے؟ اللہ دا۔ سارے ساتھی بول کے دسو سب تو بڑا ذکر کیا ہے؟ اللہ دا قرآن ہے۔ سورت دانا سورت الحجر آیت نمبر 9 ہے، نحنو نزلنا، اور لوگوں کو پتا ہونا چاہیے اسا ہی ہاں جے نازل کرنے والے اللہ کن شینو فرمایا الذکر القرآن، اس قرآن نو، اس ذکر نو، اس نصیحت نو آسان قرآن نازل کرنے والے وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور لوگوں تلاوت قرآن دے محافظ بھی اسا مولویاں دے ذمے نہیں لایا، حافظوں دے ذمے نہیں لایا، قاضیاں دے ذمے نہیں لایا، پیران دے ذمے نہیں لایا، مولویاں دے ذمے نہیں لایا، عالماں تے جاہلاں دے ذمے نہیں لایا کہ تساں ساڈے قرآن دی حفاظت کرو۔ کیوں؟ اس واسطے ذمے نہیں لایا کہ اسا پچھلیاں قوماں دے اندر بنی اسرائیل دے اندر اسا کے آئے بِمَسْتُحْفِظُوا مِنْ کتاب اللہ، اللہ دی کتاب تورات دی حفاظت کرو، اللہ دی کتاب انجیل دی حفاظت کرو، اور انہاں کے کتاب تحریفاں چا کی دیا، مرضی دے مسئلے بنا کے لوگاں نو دسے، لوگاں نو دھوکہ دیتا
ذکر نازل بھی صاحب کی تے سانو اللہ ہمار دی قسم ہے قیامت تک اے دی حفاظت دے ٹھیکے دار بھی صاحب. اے قرآن جواب دیتا ہے کہ سب تو اعلیٰ ذکر کہہ رہے القرآن، سب تو اعلیٰ ذکر کہہ رہے بولو قرآن. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سبھی ارشاد فرماؤ سب تو اعلیٰ ذکر کہہ رہے اللہ دے پاک پیغمبر نے دسے ہے. اور لوگوں آؤ میں محمد تو دسا افضل الذکر لا سارے انہوں بڑا ذکر لا الہ الا اللہ والا کلمہ ہے، توحید والا کلمہ ہے. اور دیکھو قرآن آدھے سب تو اعلیٰ ذکر قرآن ہے، محمد جوان آدھے سب تو اعلیٰ ذکر کلمہ طیبہ ہے. انہوں دی تطبیق سن ذرا، انہوں آپس ملاتے مزہ آ جائے گا. اللہ صاحب شیخ مولانا حسین علی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے ہوں گے اور لوگوں سنو اللہ دے قرآن بھی ہر آیت دے اندر اللہ دی توحید ہے کہ نہیں. ایک مولوی سوال کیتا حضرت تساں آدھے قرآن دی ہر آیت اللہ دی توحید ہے. قرآن چاندہ الطلاق مرتان فامساکم بمعروف. اے طلاق دا مسئلہ ہے اتھے کیری توحید آ گئی. فرمایا تو اکھاں کھولتا ہے اتھے بھی توحید ہے. تو اکھاں کھولتا ہے اتھے بھی توحید ہے. فرمایا یہ توحید ہے اتھے کہ لوگوں تساں جتنے بھی افراد ہو دنیا تے مرد و عورت ہو تواڈی زوج تواڈا خامن تواڈی بیوی تواڈے رشتے تواڈے نکاح تواڈی طلاقاں اے ساری تواڈی زندگی دا حصہ ہیں. اے نکاح تو رشتہ داریاں تو ماں باپ تو اولاد تو پاک تک اللہ کون ہے؟ بولو بولو سارے رشتیاں تو پاک تک اللہ کون ہے؟ فرمایا اتھے وقت موجود ہے کہ طلاق نکاح وہ ہوندے جہاں دے رشتے ہوون. طلاق نکاح دے مسئلے انہاں واسطے ہوندے. اللہ پاک رشتیاں تو پاک ہے نہ اس واسطے طلاق دا مسئلہ ہے نہ نکاح دا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے جی. اللہ فرمائے لوگوں قرآن دی ہر آیت دے اندر اللہ دی توحید ہے. اور رسول اللہ نے فرمائے لوگوں سب تو اعلیٰ ذکر لا الہ الا اللہ ہے. قرآن بھی توحید لا الہ الا اللہ بھی توحید. دونوں چیزوں ملاؤ تے نتیجہ یہ نکل رہا ہے سب تو اعلیٰ ذکر سب تو افضل ذکر بوند ہے کہ بندہ اللہ دی توحید دے نعرے ماردار آوے آنکھیں میرا اللہ کلا ہے میرا اللہ وحدہ لا شریک ہے. کوئی فرشتہ کوئی نبی کوئی ولی کوئی کتب کوئی غوث کوئی ابدال کوئی بڑا کوئی چھوٹا کوئی اپنا کوئی غیر وہ بھی برابری نہیں کر سکتا. اے توحید دے نعرے ماردار آوے توحید دیاں آوازاں لاندار آوے. اور جی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلے دے اندر رسی پا کے ظالم گلیاں دے اندر گھسیٹ رہے گلیاں دے اندر کھچ رہے انہوں سینے دوتے پتھر دی چٹان رکھ رہے اور دی زبان جو کوئی ذکر نکل رہے تے کہرا آہد 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 اور کیلی شے آہد مانا کیا کلا ہے ہکو ہے اے ذکر اور وہ بلال تو کیوں کر دے بلالا دے لوگو اللہ دی قسم مینوں مزہ تاند ہے اے مینوں تکلیفاں دے من تے میں اللہ دی توحید دے نعرے ماردا رہا. اللہ اکبر. پہلی نعمت شکر کرنے والا دل مل گیا تے بڑا خزانہ مل گیا. یہ پہلی نعمت. زیادہ ٹائم تو نہیں لے رہا میں ہاں جی تھک تو نہ ہو گئے. الحمدللہ اللہ کھل گیا تاری دعاواں نال تاری محبت نال اللہ دی رحمت نال. جی فرمایا پہلی نعمت شکر کرنے والا دل مل گیا. ایک نمبر دو ذکر کرنے والی زبان نصیب ہو گئی. آج جس بندے کول پوچھو جتنے بیٹھے ہیں سنا بھائی بڑے پریشان ہیں
دل مغموم ہے، دل پریشان ہے، امن کوئی نہیں، سکون کوئی نہیں، انکم اور آمدن کے ذرائع بھی ہیں لیکن پوری نہیں پڑتی، ادھار ہے، قرض ہے، فلاں ایشو ہے، فلاں مسائل ہے، فلاں مسائل ہے۔ اللہ فرما دینے لوگوں آؤ میں تمہیں نہ دا حال دسا، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ او پریشان دل والے لوگوں، او پریشانیاں دے اندر گھرے ہوئے لوگوں، تسا پریشان ہو، ڈالر مہنگا ہو گیا ہے، تسا پریشان ہو، ملک دیوالیہ ہو رہے ہیں، تسا پریشان ہو، حکومت پوری پراپر نہیں چل رہی، کدی پی ٹی آئی تھی، کدی نون لیگ، کبھی کون سی، کبھی کیا مسئلہ ہے، تسا جتنے بھی مسائل دو پریشان ہو، سن لو لوگو اللہ، ہرگز سن لو خبردار، بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اس اوکھے وقت دے اندر، اس مصیبت دے وقت دے اندر، اس امتحان دے وقت دے اندر ذکر خدا دا تسا شروع کر دیو، مینوں اللہ عمر دی قسم ہے لوگو تواڈے دلاں دے اندر اطمینان بھر دیاں گا۔ کمال ہے، ہر بندہ کہہ رہا ہے ملک ڈیفالٹ کر گیا ہے، ملک تباہ ہو رہا ہے، دیوالیہ ہو گیا ہے وغیرہ وغیرہ، ہر بندہ پریشان ہے۔ پورے ملک میں جو کاروباری حضرات بیٹھے ہیں آپ میں، ان کو صحیح پتہ ہوگا اس وقت بالکل بے یقینی کی کیفیت ہے، کوئی انویسٹر ملک میں نہیں آ رہا، سارے مسائل آ رہے ہیں، کیوں آ رہے ہیں؟ اس وجہ تو کہ ملک دیوالیہ ہو رہے ہیں، ڈیفالٹ کر رہے ہیں، یہ وہ۔ لیکن ان سارے حالات اور پریشانیاں اور گرداب دے اندر پھنسے ہوئے وقت دے اندر ساڈے وچ کوئی یہ بندہ ہے جڑا اللہ نو مناوے۔ حضرت صاحب میرے تو پہلے جی گفتگو فرما رہے ہیں، انہوں کا خلاصہ یہ گل آئی کہ اگر مسائل اور مسائل وچوں نکلنا چاہتے ہو تو اللہ کو معافی منگو، اللہ نو مناؤ، استغفار کرو، اللہ نو یاد رکھو، یہ اللہ کا ذکر ہے۔ خالی جھلیاں مار کے ہو دے نعرے اے نہیں ذکر، اصل ذکر ہے توحید تے ڈٹ جاؤ، توحید دا اعلان کرو، اللہ نو مناؤ، اللہ دی یاد رکھو۔ اور یقین کرو یہ بھائی عثمان آپ کے والد صاحب بیٹھے تو سنو ماشاءاللہ انہا اس موقع تے اللہ نو یاد رکھا ہے، اے اللہ دا ذکر عملی ذکر ہے۔ ذکر مانا ہوندہ ہے یاد، ذکر مانا کیا ہوندہ ہے؟ یاد۔ انہا اس موقع تے یاد کیتا ہے تکینو اللہ نو، فرمائے یہ ذکر ہے۔ اسادیاں اللہ نو اسا منیندے ہاں، لیکن اسادے کاروبار دے اندر کمی بیشی، ترازو دے اندر، ناپ تول دے اندر کمی بیشی اے ہوندی راسی پر اسا اللہ نو منیندے ہاں، ٹھیک ہے؟ اسا رسول اللہ نو منیندے ہاں لیکن اسا اشر نہیں دے منا، اسا اللہ تعالیٰ دے نبی نو منیندے ہاں لیکن قربانی دے موقع تے مفتی صاحب کو مولوی صاحب کو مسئلہ پوچھنا ہے ساری کسی نہ کسی طریقے نال جان بچ جائے۔ اساں دین نو منیندے ہاں پر ساڈا جڑا دین ہے نا وہ ساری چار دیواری تو باہر کھڑا ہوئے، سارے گھر نہ آوے، زنانیاں پردہ نہ کرن کوئی حرج نہیں، ساڑھے گھر کے اندر حرام آمدن آندی رہے کوئی حرج نہیں، گھر والی نماز نہیں پڑھ دی کوئی حرج نہیں، ساڑھے گھر دین نہ بڑھے۔ یہ جو بندے وقت انیاری ہوندہ ہے، ملک بھی ڈیفالٹ کر جاتے ہیں، یہ جو بندہ تے اللہ تعالیٰ وقت یہ جو ظالم مسلط کر دیندہ ہے، یہ اس طرح بھی جنازے کر دیندہ ہے۔ اور سورت بنی اسرائیل کے پہلے رکوع کے اندر یہ چیز مذکور ہے، یہ جو ظالم بدبخت اللہ تعالیٰ وقت حکمران مسلط کر دیندہ ہے۔ بھئی یہ قوم ہے نا حدیث اعمالکم امالکم، یہ جو تواڈے عمل وہ جو تواڈے حکمران، اور یہ جو سارے کرتوت ساریاں بد عملیاں تے بے عملیاں نتیجے دے اندر امال کے حکمران بھی ہو جائے ہوئے۔ اللہ کو توبہ کرنی چاہیے، اللہ نو یاد رکھنا چاہیے۔ اور دو گلہ ہو گئی ہیں تیسری جی گالی میں کر رہا کہہ دو گلہ، سب تو بڑے خزانے کتنے ہیں؟ ترے، کتنے؟ بولو بولو کتنے؟ ترے۔ فرمایا پہلا خزانہ قلب شاکر، شکر کرنے والا دل جینو مل گیا بہت بڑی دولت نصیب ہو گئی ہے۔ نمبر دو لسان ذاکر، جس نو ذکر کرنے والی زبان مل گئی ہے، فرمایا او بندہ بھی بڑا خوش نصیب ہے، بڑی دولت نصیب ہو گئی ہے۔ او اب تیسری بات پڑھیں، یہ ذرا کڑوی اس نے سن دے پہ ہو، ٹھیک ہے نا، کیونکہ یہ ہماری معاشرتی لائف کو ٹارگٹ کرے گی،
ٹھیک ہے نا؟ توجہ نال ذرا سنیے ذرا. فرمایا لوگوں تیسری کیڑی چیز ہے جی بندے نو مل جائے تے بندہ بڑا دولت مند ہو جانا ہے. فرمایا لوگوں زوجۃ صالحہ نیک بیوی نیک عورت جینو مل گئی او بڑا خوش نصیب ہے. اللہ قرآن دی زبانی پوری سانو دسا بھئی نیک عورت کی جئی ہوندی ہے. ساڑھے کو تو دو گھر ہیں نا یا قرآن یا محمد دا فرمان یار ہے نا. اے خواب تے ٹونے ٹپلے تے ٹوٹ کے تے فلاں کا قول تے اقوال ذری تے فلاں کے خواب تے فلاں کے قصے اے تا نہیں نا. انہوں نے تو نو حجت منے دے نا. حجت سارے واسطے کیا ہے؟ اللہ دا قرآن نبی سونے دا سچا فرمان. کوئی دیوبندی ہے تو اس کے لیے بھی یہی ہے, بریلوی کہلاتا ہے تو اس کے لیے بھی یہ, کوئی بھی ہے دنیا کا اس کے لیے یہ دو چیزیں مین ماخذ اور معدن ہے جہاں سے اللہ کا دین آتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو میں تمہارے سامنے اسے قرآن تے حدیث دی گل پہ کر رہا. توجہ جناب اللہ دا قرآن اللہ کے نبی نے فرمایا ہے جنہوں نیک بیوی مل گئی زوجۃ صالحہ جنہوں نیک بیوی مل گئی او بندہ بڑا خوش نصیب ہے. تو قرآن اس گل دی تشریح کر وضاحت کر تاکہ سانو پتا چلے نیک بیوی اسا کینو آکھ سکا کیڑی عورت نو اسا نیک آکھ سکدے ہاں. اللہ دا قرآن ہے سورۃ نا سورۃ النساء سورۃ نا سورۃ نساء تے نساء دا معنی عورت ہوندا ہے عورت والی سورت ہے. اللہ پاک نے کہ فرمایا الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. سورت نام سورت نساء اور آیت نمبر 34 34 نمبر دی آیت ہے. سورت نساء 34 نمبر دی آیت توجہ ہے اپنا حوالہ یاد رہے گا نا. سورت نساء 34 نمبر دی آیت ہے. اللہ فرمائے لوگو الرجال قوامون علی النساء او کائنات والوں سنو اللہ پاک نے مرد دا شان زیادہ بنایا ہے تے عورت دا شان تھوڑا گھٹ بنایا ہے. یہ کہنے دا فیصلہ ہے ہاں اے کسے این جی اوز دا فیصلہ نہیں. ٹھیک ہے پتہ نہیں آپ کو سمجھ آئی کہ نہیں. دیسی علاقہ ہے آکے این جی اوز دا فیصلہ نہیں میرے قرآن دا فیصلہ ہے اللہ دے کلام دا فیصلہ ہے کہ عورت مرد برابر نہیں ہو سکتے. یہ برابری دے نعرے مارنے والے اگر عورت مارچ آ رہا ہے پتہ آپ کو آ رہا ہے نا عورت مارچ جو میڈیا سے ٹچ ہے ان کو پتا ہوگا. مارچ دے مہینے دے اندر پتہ نہیں تاریخ کے رہی ہے جی 11 کے اندازہ تھیں کہ تھیں عورت مارچ اسلام آباد میں بڑے بڑے سٹیز میں بڑے بڑے شہروں دے اندر عورتاں جلوس پہیاں کٹ دیاں عورت مارچ لیڈیز مارچ. ٹھیک ہے اس میں پلے کارڈ بڑے بڑے فلیکس بڑے بڑے اشتہار بےہودہ قسم دے نعرے اسانو خامندی غلامی منظور نہیں اساں باپ دی اسانو غلامی منظور نہیں اساں آزاداں میرا جسم میری مرضی. اور تو سمجھ آ گئی ہو سی اللہ فرماتا بے وقوف دی بے وقوف الو دی پٹھیاں تواڈا جسم دے تواڈی مرضی اے تانوں کیمپ سبق پڑھایا کسے دشمن تواڈے تانوں سبق پڑھایا. سن لو کہندا جسم بھی اللہ دی عطا ہے تے اللہ دی مرضی جسم تے چل دیے نہیں یقین آندا تے انہاں بندہ کول پوچھ جنہاں دے وال ذرا چٹے ہو رہے ہیں اور جن میرے آ رہے ہیں تھوڑے تھوڑے سفید آ رہے ہیں چٹے وال ہو رہے ہیں اے بھجیا جا کے
کلر پہ لینا ہے، کبھی جا کے مہندیاں پہ لینا ہے، کبھی جا کے فلاں کلر پہ لگا رہا ہے، کبھی کیا لگا رہا ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ یار اے جڑا بڑھاپا میرے تے چھا رہا ہے اے پیچھے ہٹ جائے تے میرے جسم تے میری مرضی چل جائے، میں چند دن تے چند مہینے اور جوان رہ جاواں. لیکن اللہ دی قسم ہے تہاڈا مشاہدہ ہونا ہے اے مہندیاں پہ لیندا تے کلف پہ لیندا ہے، ہیئر کلر پہ لیندا تے فلاں پہ لیندا ہے، لا کے 15 دن بعد وٹ دے تے نالے چٹے وال وٹ سر کڈ لیندے. او دن خبردار بندیا سن لے اے اللہ پاک دا بنایا ہوا جسم ہے، اس جسم تے تیری مرضی نہیں، مرضی چل رہی ہے تا کہندی. خیر ہے یہ گل خیر ہے اکشریم تھا. ہاں اللہ اس فتنے تو بچائے. جی فرمایا الرجال قوامون علی النساء، عورتوں پر مرد قوام ہے، آڈر مرد چلنے عورت دا. ایک دفعہ میں ایک جگہ تے کھڑا سبزی لیون واسطے تے چونکہ سٹی ہے شہر ہے تے آگئے جوڑا میاں بیوی کا موٹر سائیکل چلایا ہوا ہے اس نے، مرد نے، بیوی پیچھے بیٹھی ہوئی ہے. میں بھی سبزی گننی آئی اور انہیں کہا موٹر سائیکل پہ بیٹھ یہ کیسے کلو ہے، یہ کیسے کلو ہے، یہ کیسے، ہاں یہ کلو دے دو، یہ اتنا دے دو، یہ اتنا دے دو، یہ اتنا دے دو، ٹھیک ہے پیسے دو. سمجھ آئی نہیں سمجھ آئی سارے یہ کیسے ہے، یہ کیسے ہے، یہ کیسے ہے، ساری گل کر کے ہاں بھائی پیسے دو. اس نے چپ کر کے پیسے کٹے. خامند صاحب جو بائک پہ موٹر سائیکل پہ بٹھا کے اپنی مسز کو لے کے آیا تھا اس نے پیسے کٹے، پیسے دیتے، کک ماری، چلن لگے. یقین کرو دنیا بڑی سیانی ہے، ہر بندہ شعور اور سینس رکھتا ہے، اس کو اچھی بری کا اس کے تمیز ہوتی ہے اسے، چاہے کوئی دنیا دار ہی کیوں نہ ہو. وہ انہیں چلن لگا ہے نا تو جیرے کو سبزی گدیاں نے اس پتہ پہ چکے کیتا ہے لکھ دیاں نے سودا دیتے ہیں تو لکھ دیاں نے 2 گجے پچھا دیتے. ہمارا جو اصل معاشرہ ہے وہ ان چیزوں کو قبول نہیں کرتا. آرڈر مرد کا چلے گا، ٹھیک ہے قرآن کا ہے. ہاں یہ علیحدہ بات ہے اگر عورت ہوئے ماں، یہ جو لفظ دنیا چ ہو کوئی نہیں، ٹھیک ہے نا، ماں کا الٹرنیٹ اور متبادل کوئی نہیں ہے. تے ہوئے ماں تو میرا محمد تڑپ کے آدھا ہے ان الجنت تحت اقدام الامہات. اے سنو اگر تواڈی ماں آئے تے بات سنو او دے پیراں تلے میرے خدا نے جنت بنا دیتی ہے. ماں اور بیٹا وہ علیحدہ بات ہے. یہاں بات ہو رہی ایکویلٹی کی، برابری کی. مسز خامن، بیوی خامن، ان کی بات ہو رہی ہے. فرمایا سنو لوگو خامن زیادہ فضیلت والا ہے، عورت کم درجے والی ہے. ٹھیک ہے اگے چلو یار اپنے موضوع رہے ویسا چنگی عورتوں کی گل دسنی آئی تے وچ ہور گل شروع ہو گئی ہے. چل توجہ کرو. الرجال بھیڑے تو نہ ہو گئے. الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعض علماء. آگے چلو اسی آیت میں ہے آیت نمبر 34. سورت کا نام سورت نساء ہے. اللہ نے نیک عورتاں دیاں خصوصیات دسیاں، نیک عورتاں دیاں صفات اللہ نے دسیاں. تے کہ فرمایا اللہ پاک نے فالصالحات، پہلی صفت ہی نیک عورت دی، اعلیٰ درجے دی عورت دی پہلی صفت کہی ہے. فرمایا فالصالحات قانتات حافظات. یہ عورت نیک ہوئے، سن لو لوگو، یہ عورت فرما بردار ہوئے اللہ دی. صالحات، صالح سلو تو نکلے. سلو دا معنی ہوندہ ہے دو لڑے ہوئے انہوں ملا دیونا. سلو دا معنی نہیں ہوندہ ہے نا، سلو دا معنی ہوندہ ہے دو لڑے ہوئے انہوں ملا دیونا. اس واسطے آکھا جاندہ ہے عمل صالح. کیا مطلب؟ ایسا عمل جیرا تیرے ایمان نال ڈھک جائے اور جدہ تقاضا تیرا ایمان کرے تے تو کر دے میں، اس نو آکھا جاندہ ہے عمل صالح. فرمائے لوگوں کہ گیری عورت فالصالحات، جیری عورت صالح ہوئے، نیک
ہوندی ہے پہلی صفت پہلا کمال پہلی کوالٹی پہلا وصف کیا ہے عورت نیک ہوے نمبر 2 فرمایا قانتات لوگوں فرما بردار ہوے اللہ کیا مطلب ہے فرما بردار دا اللہ فرمایا میں گل نو اوپن چھوڑ دیتا ہے تو آپ مراد لیندے رہو کیا مطلب فرمایا قانتاتن اللہ دی بھی فرما بردار اللہ دے نبی دی بھی فرما بردار تے سن لو لوگو خامن دی بھی فرما بردار ہوئے اے دوسری صفت پہلی صفت کیا ہے نیک ہوئے دوسری صفت خامن دا حکم منن والی ہوئے اور تیسرے نمبر تے فرمایا حافظات حفاظت کرن والی ہوئے کئی شے دی فرمایا نمبر 1 اپنے عقیدے دی اپنے عقیدے دی حفاظت کرن والی ہوئے پھر فرمایا لوگو اپنے عمل دی حفاظت کرن والی ہوئے اپنی عزت دی حفاظت کرن والی ہوئے اور اپنے خامن دے مال دی حفاظت کرن والی ہوئے فرمایا لوگو قانتات حافظات للغیب بما حافظ اللہ اگر تواڈیاں تابعدار بن جاون اللہ دیاں تابعدار بن جاون ایمان دی عزت تے مال دیاں محافظ بن جاون نیک بن جاون سن لو لوگو اللہ بھی انہاں عورتاں دی حفاظت کردا ہے اللہ بھی حفاظت کردا ہے کیویں توجہ نال گل سن ایک بندہ آ رہا ہے چلدیاں راستے تے ایک نہر ہے گزرن لگے اچانک نظر پئی پانی دے اندر ایک سیب لڑدا آندا ہے گل سمجھنا ذرا نیک عورت دی اللہ حفاظت کریندا ہے تے اللہ بات دی قیمت لویندا ہے توجہ فرمایا لوگو توجہ وہ بندہ آ رہا ہے سیب لڑدا ہویا آ رہا ہے اس نے ایک سیب معمولی سی چیز ہے کوئی اتنی کاسٹلی اتنی قیمت والی چیز نہیں ہے سیب اٹھایا تے کھا لیا جدو کھادا تے دل وچ خیال آیا یار پتہ نہیں ہے دا مالک کون ہو سی سانو کنے خیال آیا اور تو اور رہ گیا ناراض نہ تھے میں گل کر کے ویندا پیا پتہ نہیں زندگی چ ملاقات تھی سی یا کوئی نہ تے اور تو اور رہ گیا اساں اپنی بہناں دی وراثت اللہ حصہ ہی کھا ویندے ہاں ڈکار ہی نہیں دیندے تے او کی کریندا پیا ایک سیب کھا بیٹھا ہے تے ڈر پو گیا او یہ پتہ نہیں کہندا ہو سی اس نو نہیں پتہ کہندا ہو سی واتی پیا ڈردا ہے تے تینوں پتہ بھی ہوندا ہے میری بہن دا حق ہے میرا ابا فوت ہو گیا ہے وراثت جو میری بہن دا حصہ ہے تینوں وہ شیطان پٹی پڑھیندا ہے پتہ کیا ہے تے ڈاج نہیں دیتا بہناں نو ہاں یہ پٹی پڑھیندا ہے شیطان ہمارے استاد ہیں بھی صحیح وہ اب تو صاحب فراش ہیں بستر پہ ہیں مولانا عبدالحکیم صاحب بیانے میں لے جان دے اسو او آدھے ہوندے ہیں مولوی دا شیطان مولوی مفتی دا شیطان مفتی ڈاکٹر دا شیطان ڈاکٹر کاروباری دا شیطان کاروباری اللہ پاک نے ایسا نظام بنایا ہے یہ رب بندہ جس فیلڈ چاہتا ہے شیطان اسی طرح دا اللہ اس تے لا دیتا ہے اور دیکھ کے اشارہ حدیث پہ ملتا ہے لکل بنی آدم کرینان کرین من الجن و کرین من الملک کہ ہر بندے نال اللہ تعالیٰ دو لا دیتا ہے نتھی کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ کرین من الجن ایک جنہ بچوں و کرین من الملک ایک اللہ فرشتہ بچوں مقرر کر دیتا ہے ہر بندے نال دو ہیں ٹھیک ہے تے جن جرا ہوندا ہے شتونگڑا وہ بندے نو اپنے پاسے چھکیندا ہے تے جرا ہوندا ہے نا فرشتہ وہ بندے نو اپنے پاسے چھکیندا ہے صحابہ پوچھا یا رسول اللہ تے تواڈے نال صحابہ ہی عجیب گل نا ایک گل دا نچوڑ کاٹ کے امت دے سامنے چ رکھا ہے اگر یا رسول اللہ تے تواڈے نال اللہ نے بھی فرمایا ہاں میرے نال بھی دو ہیں
میرے نال بھی دو، ایک جنہ وچوں شتونگڑا وچوں تے ایک ہائی فرشتہ وچوں۔ فرشتہ تو انہیں نیک صلاح دیندہ ہے نا، فرشتہ تو نیکی والے پاسے سے کہندہ ہے۔ تے یہ آئی نے شتونگڑا میں آلا فرمایا فَأَسْلَمَا، او اس دا اثر میں تے نہیں تھیندا، الٹا میرا اثر اس تے ہو گیا ہے۔ اے نبی پاک دا معجزہ ہے کہ نبی پاک دے نال جیرا ہائی بھی سے نا جنہ وچوں وہی نبی دا تابع ہو گیا۔ ٹھیک ہے جی، بہرحال کیڑی گل پہ کرنے سے جی؟ ہاں سیب والا دانا، سیب کھا دے کھا کے اللہ دا ڈر پیدا ہو گیا یار، پتہ نہیں دا مالک کون ہو سی، کہیں دی ملکیت کیوں سی۔ خیر خیال آیا یا اس سے گل تو اللہ میں نو پکڑ لیا تے بات میں دن قیامت دے جواب تا کوئی نہیں دے سکنا۔ اسے ڈر دی وجہ تو تلاش دے اندر لگ گیا، سوچا چ لگ گیا ہے دکے حل کڈیے، سوچ لڑائی دماغ لڑایا، ادھروں سیب لڑدا آ رہا ہے تے یقیناً مالک دا گھر بھی اسے پاسے ہونا ہے۔ چل پیا اسے پاسے چلدیاں اگے گیا تے نہر دے کنارے تے سیباں دا درخت تے باغ نظر آیا، مت اندازہ لا لیا یار یقیناً اسے باغ دا سیب ہونا ہے۔ او دے مالک دا گھر جا کے تلاش کیتا ہے، او دا دروازہ کھٹکایا ہے تے اس نو جا کے ساری گل دسی کہ یار انہیں کر کے میں غلطی نال سیب کھا لے تے ہن میں عرض کردا تو مہربانی کر مینوں سیب معاف کر دے۔ اس کہ یار گل ہے میں اکلا باغ دا مالک نہیں، باغ دے اساں دو بھائی مالکا، ادھا سیب دا میں اپنا حق تینوں معاف کر سکدا لیکن دوسرا حق میں معاف میں مالک جو نہیں تو میں معاف کرا۔ اچھا تو دوسرا بھائی تیری جگہ تے فلاں جگہ تے تیرے فاصلے تے چلا جا، دوسرے بھائی دا گھر ہے اتنے چلا جا، اس بھائی دے کول دوسرا حصہ معاف کرا دے، اتوں بیچارہ چلے چلدے اس بھائی دے گھر پہنچ گیا ہے یار، بڑیاں اوکھا نال تیرا گھر لگے ہے، بڑیاں کوششاں نال تیرے گھر تک پہنچیا، ہاں خیر ہوے تیرا کم ہے، تیرا خیر دا تیرا کم ہے۔ آکھن لگا جی صرف اے مسئلہ ہے کہ میں سیب کھا لیا ہے تے بعد مینوں ڈر اللہ دا پیدا ہو گیا ہے تے میں سوچے اپنا سیب یا تو دے حق ادا کراں یا معافی کرا لوا۔ اچھا تے بعد کے کی دے اکھے جی تارے بھائی دے کول میں ادھا سے معاف کرا کے دوسرا ادھا تارے کول معاف کرا منایا۔ اگے بھی بڑا اچھا تے بڑا عجیب بندہ ہے، اس کیا کہا تو لوگ سے معاف کرا منائے تو سونا میں انہیں تو معاف نہیں کردا، میریاں دو شرطائیں۔ سکو سیب کھاتا بیٹھا غلطی تو ہو گئی اور ہن حلال کیے تھی وے یہ تو جی فکر ہوئے نا حرام تے حلال دے درمیان کہ ڈر تے فکر ہوئے تو جی میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ غلطی نال کھا بیٹھے، ایک بندہ لے کے آیا کوئی چیز تے کھا بیٹھے تو بعد پتہ چلے وہ حرام ہے تو او انہا انگلی مار کے کر کے سارا میدا اپنا واش کیتا تے صاف کیتا، کیوں ابو بکر دے اندر حرام دا لقمہ نہ ٹھہر جائے۔ اسے کہ نہیں غور کیتا ہے بینک تو لون گن دیاں بھئی کنو کرہاونی ہے راستہ نہ تھی بے میں تو انہیں پہلے آکائی آخری پیریڈ اوکھا ہو سی ٹھیک ہے کاری صاحب بڑی گلے تو ورد سڈیسن نہیں نا آج تک اور کڑی نہ بھی نا نہیں نہ سڈن خیر ہے اللہ بینک تو لون گندہ پی ہے کہ ویلفیئر ٹرسٹ تو جا کے قرض پہ لینا ہے لینا لگی ہوئی ہیں نماز واسطے اس نو آکھو تو اس کو 10 منٹ نماز جو گے کوئی نہیں تے قرض لینا گھنن واسطے بینکان دے سامنے حقیقت ہے آپ سٹی میں حیران ہو جاؤ گے ایچ بی ایل میں اور فلاں بینکوں میں لائنیں لگی ہوئی ہیں کئی دفعہ تو سونا ہو سی جی فلانا بندہ لائن کھلوتا ہے اٹیک تے آتے مر گیا ہے آٹے دے تھیلے دے پیچھے 6 گھنٹے کھلوتے راندے نکلے تو دیسی آدمی ہو کھاد لبنی ہوئے کھاد اسونا دی لینا ہی ڈٹھیاں پیچھے دور گزرے ہے کھاد نہیں لبدی لینا چ لگ کے کھاد کی دی گئی ہے گھنٹہ لینا کھلو کے ایک پیک ایک پارسل ایک شے گھندا پہ ہے اتھے نہیں تھکدا اتھے نہیں مردا اس نو موت پوندی ہے تو 2 سجدے کرن تو موت پوندی ہے اے یاد ہو سی میں ڈاڈا مسلمان
دھڑلے والا مسلمان ہے. ہاں اس نے کافر آ کے دیکھو دیکھو حقیقت ہے تاری سچ پشتا یاد رکھ سے. اللہ سا سارن ہدایت نصیب فرمائے. اٹھو نہیں میں ہن جان چھڑینا تواڈی. پانی شانی پیونا تے وقت خیر ہے. شادی دا موقع ہے نا, شادی دا مانا خوشی بھی ہوندا ہے, خوشی بیٹھے ہیں فرینکلی ماحول ہے نا جی. دو شرطن میریاں, ایک شرط یہ ہے کہ تو اتنا عرصہ میریاں بکریاں چرے سی. ہاں اتنا عرصہ, کوئی ڈیوریشن عرصہ اس کے ساتھ طے کیا. تے نمبر 2 دوجی شرط ہے وہ اس ویلے جیسے سا جس وقت پہلی شرط پوری ہو سی. سسپینس میں رکھ دیا ہے. خیر اللہ اللہ کر کے وقت گزر رہا ہے, دن گزر رہے ہیں, رات گزر رہی ہے, گزردیاں مدت جس وقت پوری ہوئی دوبارہ چلے گئے جناب. ادھے سیب والا مظلومہ مہربانی کرو دوسری شرط دسو. اکھے میری ایک بیٹی ہے, بیٹی اکھیاں تو ہی معذور ہے, زبان تو ہی معذور ہے. تو تانوں پتہ ہے جیڑا زبان تو معذور ہوگی وہ سندا بھی نہیں ہوندا, انجاں ہے نا. تے ہاتھاں پیراں تو لولی لنگڑی ہے, او دے نال شادی کر, اے میری دوجی شرط ہے. سوچا کیا کرتا تے جین ہوئے نا آخرت دی فکر تے قبر اندھیری نظر آندی پئی ہوئے, اللہ دی قسم ہے وہ ساری دنیا قربان کر دیندا ہے پر آخرت دا سودا نہیں کریندا. تے جینو پرواہ نہ ہوئے, آخرت دی فکر نہ ہوئے, وہ کلاں والے چاولن دی پلیٹ دے پیچھے ایمان دا سودا کیتی کھلوتا ہونا ہے. حقیقت ہے. وہ سوچیا ٹھیک ہے جی, کھایا جو ہے اس کو بدلہ بھی دینا ہے. شادی نکاح ایجاب و قبول ہو گیا جی میں بھائی عثمان دا ہویا ہے. انشاءاللہ انہاں دے گھر والے صحیح سلامت ہیں انشاءاللہ, پریشان نہیں ہونا. یہ وہ دی گال ہو رہی ہے جب اتھے آئی. خیر ایجاب و قبول ہو گیا, نکاح ہو گیا. تو یہ جرا ساڑھے ہاں رواج ہے نا بھئی جنجا شنجا آلہ تے براتا آلہ, یہ کھپانے پہلے کونن ہوندے, یہ ہون بنن. تے یہ بھی اساں اپنے گاٹے آپ پھر گتے ہیں. ٹھیک ہے 150 بندہ ٹور کے لے کے جا رہے ہیں, اگلے سے سرتی بھی تڈی آپ ہی ٹینشن. بہرحال میں تمہارے اسے پروگرام میں خلل نہیں پہندا, لمبی گلہ نہیں کر دے. مختصر رخصتی ہو گئی. رات کے وقت وہ سیب آدھا سیب جرا معاف کر ویندا ودائی اپنی بیوی کے کمرے میں گیا تو دیکھا حسینہ جمیلہ بے عیب لڑکی بیٹھی ہے. حیران بھئی میرے نال کیری شرط طے کی تھی اس تے آدھ اے نکلی کے آوچو. خیر دوبارہ لگا گیا جناب بھولتا نہ ہو گئے. وہ کل ایک بندہ گل پہ کرے, حقیقت ہے کل دی گل ہے بھئی ایک واقعہ یہ ہوا ہے, یہ میں نہیں کنفرم بھئی واقعہ قریب دے یا پرانا ہے. بہرحال واقعہ انج دا ہوا ہے بھئی 2 بچیاں ایک گھر دیاں تے 2 بچے ایک گھر دے, شادی ہوئی آپس وچ, یعنی 2 بہنان ادھر 2 بھران. تے شادی ہو گئی, رخصتی ہو گئی. ادھی رات والے نا نیم جائے وہ جیری ساسا ہی نا چھوڑن دی والدہ, لڑکیاں دی والدہ, او اپنے خامند کو لائی تے او رڑا ہو گیا ہی, سر پٹھے رڑا ہو گیا, تباہی ہو گئی ہے. اس سے کہتے ہیں کہ اس سالی اڑے گئی تو اس سالی اڑے گئی. اب بڑے سمجھدار بندے تھے وہ, انہوں نے دونوں بیٹوں کو بلایا, انہوں نے کہا طلاقہ دے ہو. دعائیوں نے طلاقہ ملیاں, وعدہ نہ اس تو بعد دوبارہ عدت تو بعد رشتے کیتے. اللہ یہ امتحان نہ پائے. خیر بہرحال وہ بھی گیا کہ جی بھولتا نہ ہو گئے, کہ نہیں جی بھولے شلیا کوئی نہیں, ایو تیری بیوی ہے,
یہ تیری بیوی ہے، یہ جرا میں تینوں بکریاں یا اتنا عرصہ تینوں اپنے کول مزدوری کروائی ہے، کم دھندہ کروایا ہے، اے میں صرف تینوں چیک پیا کر دام پہ کئی بندے ایسے ہوندے ہیں جیرے صرف نعرے مرندے ہیں بھئی اساں بڑے نیک ہاں، تو میں تینوں حقیقتاً چیک پیا کر دام بھئی تو اپنے نعرے دے اندر سچا بھی ہے یا کوئی نہ، تو میں نے پتہ چل گیا ہے کہ تو واقعی اللہ تو ڈرن والا ہے، تیرے دل وچ اللہ دا خوف ہے۔ تے باقی رہا مسئلہ کہ اجرا میں تینوں آکھیا ہے نا میری بیٹی ہے تو نابینا بھی ہے اور بول بھی نہیں سکتی اور معذور ہے، اپہاج ہے، یہ ہے وہ ہے، اے میں اس واسطے آکھیا ہے کہ آج تک میری بیٹی دی نظر کسے غیر محرم تے نہیں پئی، تو میں آکھیا ہے میری بیٹی نابینا ہے، آج تک کسے غیر محرم نال اس گل نہیں کیتی، تو میں آکھیا میری بیٹی گونگی ہے، آج تک اس گھر و بار قدم نہیں رکھیا، تو میں آکھیا میری بیٹی ہاتھ پاؤں سے معذور ہے۔ سنے یہ بڑی نیک اور پاک دامن بیٹی تھی، بڑی پاک کردار اور نیک لڑکی تھی میری بیٹی، میں سوچتا تھا پتہ نہیں اس کے لیے کون سا رشتہ آئے گا، کون سا خوش نصیب ہوگا جو میری بیٹی کا خامد بنے گا، تو آیا، میں نے سوچ لیا بھئی بندہ تو نیک لگتا ہے، لیکن پھر بھی میں نے تمہیں چیک کیا، چیک کرنے کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ میری نیک بیٹی کے لیے اگر کوئی شوہر حق رکھتا ہے تو وہ تو ہے۔ گل کی تو شروع کی تھی آئی، فرمایا نیک عورت جیری ہوندی ہے نا بما حافظ اللہ، اللہ او دیاں آپ حفاظتاں کریں ہے، اللہ او دی آپ قیمت لیندہ ہے۔ تیکر کی گل سنائی وجہ سورۃ نور ہے، مشہور آیت ہے، انہیں ہن دل تک رہندہ پہ ہو سی نا بھئی اسانو اللہ نیک بیویاں دے وے، سارے نہیں آدھے دے وے اللہ، اور جہاں دیا ہیں انہوں نے اللہ دے وے نا، اچھا یار دوسری تیسری چوتھی حرج کوئی نہیں ہے، جوش ہر کہنو ہوندہ ہے بھی کرنی ہے۔ بہرحال فرمایا لوگوں الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون۔ نیک بیویاں دی خواہش رکھنے والے ہو، توجہ اب آپ پہ بات آ رہی ہے، پہلے تو عورتوں کی بات کر رہا تھا، اب مردوں کی بات، توجہ سے فرمایا نیک عورتوں دی تمنا کرنے والے ہو، اللہ پاک اساڑی سرائکی جا دے نا منہ دیکھ کے چاٹ مریندی ہے، آدھے نا منہ دیکھ کے چاٹ مریندی ہے، اللہ فرمایا آؤ بندے ہو اساں بھی تواڈے منہ دیکھ کے تواڈے جوڑے بنے دیا، تواڈے منہ دیکھ کے الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، عورت ہوئے نیک، بتائیے بات بتائیے، عورت ہوئے نیک، او دا خامد بھی اللہ نیک چن کے دیندہ ہے، او جنہیں سیب کھامن والا جوان سیب کھامن والا عورت نیک آئی، اللہ سیب والے بہانے نال اس دا خامد چڑیا تا نیک چڑیا۔ اور پتہ ہے بات انہوں نے دکھے ہویا رخصتی ہو گئی، میاں بیوی والی زندگی گزارن لگ گیا نا سیب والا جوان، اللہ پاک انہوں نے جیرا پتر دیتا، انہا پتر پہلا پتر اس دا نا آئی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ، ماں نیک ہوئے بیوی نیک ہوئے تا اولاد جمع دیئے عبدالقادر جیلانی گئی، اللہ اساڑیاں اولادوں بھی نیک بنا دے۔ ہاں فرمایا لوگوں الخبیثات للخبیثین، تے عورت بری ہوئے تا اے نہیں ہو سکتا کہ اس عورت نو اللہ پاک حاجی صاحب خاون چا دے انج نہیں ہوندہ، کنجران نو کنجر ٹکرائے جان دینا، حیا والیاں نو حیا والیاں تے بے حیاواں نو بے حیا ٹکرائے جان دینا، یہ اللہ دی سنت ہے، اس واسطے یاد رکھو یہ چاندے ہو ساڑیاں بیویاں نیک ہومن، یہ چاندے ہو ساڑیاں عورتاں نیک ہومن، یہ عورتاں چاندیاں جو ساڑے خامد نیک ہومن، ساڑے نال وفا کرن والے ہومن، تا سن لو لوگو والطیبات
آخری حدیث بیان کریں دے ہاں تے بات گل مکیں دے ہاں یا رسول اللہ قرآن تا دسے ہے نیک عورت فرمبردار عورت عزت دیتے مال دیتے ایمان دیتے اولاد دی حفاظت کرنے والی عورت اے بڑی نیک ہے یا رسول اللہ تو سوی دسو اعلیٰ درجے دی عورت کیڑی ہوندی ہے توجہ بھائی عثمان ہے توجہ سارے ساتھی سب تو اعلیٰ عورت کیڑی ہوندی ہے فرمایا لوگوں سن لو اللتی تسرہ اذا نظر التي تسره اذا نظر وتطيعه اذا امر ولا تخالف فيما يكره في نفسها وماله او كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بولو فرمائے لوگوں او میں محمد صلی اللہ گل بکنا رہی ہے یار ضرور پڑھو کھل کے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او لوگوں اعلیٰ درجے دی عورتاں میں نبی تانوں دسا التی تسرہ اذا نظر ایو جی عورت جس نو خامد دیکھے تے او دا ہاں ٹھر جائے دل خوش ہو جائے ایو جی عورت بڑی نیک ہوندی ہے کہ خامد گھر آوے تے عورت نو دیکھے تو آکے نمونہ متھا تے جن پاؤ لتھا وہ ایو جی گلہ سوچے اس نے دیکھنا بھی گوارا نہ کرے تو فرمایا ایو جی عورت چنگی نہیں جیسا یہاں کیا ہوندہ ہے پڑوسیوں کی شادی ہے میک اپ کیا وی آئی پی لباس پہنا جوتا ساتھ میچ کیا جرابیں ساکس میچ کی انگوٹھیاں پہنی جی کیا کیا زیور جیولری یہ ساری چیزاں پہنیاں تے پڑوسیوں دے گھر جا رہی ہے تے سارے شہران دے وچ اتنے تے انشاءاللہ نہیں ہونا سارے شہران دے وچ بازار شاپنگ پہ جا رہی ہے میک اپ کر کے میں نے کئی دفعہ تقریروں میں کہا ہے پتہ نہیں ان خامنوں کو غیرت کیوں نہیں آتی ان کو سوچ کیوں نہیں آتی کہ تمہاری گھر والی ہے بازاروں میں شاپنگ کرنے میک اپ کر کے جاتی ہے ان کو کیا دکھانے جاتی ہیں ناراض نہیں ہونا بہرحال برداشت کرو آج اللہ دن تے فرمایا التی تسرہ اذا نظر ایسی عورت جس کو خامن دیکھے تو خامن خوش ہو جائے اے عورت بڑی اعلیٰ عورت ہے ٹھیک ہے اے عورت بڑی اعلیٰ عورت ہے یہ نو خامن دیکھے تے خوش ہو جائے اور نمبر 2 فرمایا وَتُطِيعُهُ اِذَا تے خامد کوئی گل رکھے تے عورت فوراً من لے یہ عورت ہی ہو جائی ہوئے خامن دی گل منہ چو نکلے تے خامن دی گل نو فوراً ایکسپٹ کر لے فوراً قبول کر کے مان لے اے عورت بھی بڑی اعلیٰ عورت ہوندی ہے تے فرمایا لوگوں سنو لا ولا تخالفو فی ما یکرہو فی نفسها ومالہ تے بات ایو جا کم نہ کرے میرے کم دے اندر او دا خامد اس گل نو پسند او دے نفس دا معاملہ ہے یا او دے مال دا معاملہ ہے خامد دے مال دا جیرا بھی معاملہ ہے خامد دی مرضی تے مزاج دے خلاف کم نہ کرے اللہ اکبر یہ جے عورتاں اللہ سارا نو نصیب کرے تے جیں بھی اگے ہیں اللہ انہوں نے انیار بنا دے تے جے اجے تک نہیں لے سکے حاصل نہیں کر سکے اللہ انہوں نے انیار دی نیک عورتاں دے بہرحال نکاح دا موقع ہے تے میں تارے سامنے 3 چیزاں رکھیاں بھائیو ایک حدیث سن لو چھوٹی جے یاد آ گئی ہے چھوٹ سنا رہے ہیں جی فرمایا اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الدنیا کلھا متاع حدیث سنو ان الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا الزوجۃ الصالحہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں دنیا ساری دی ساری فائدہ اٹھاون دی چیز ہے فائدہ اٹھاون دی چیز ہے نعمت اللہ دیاں فرمایا دنیا ساری فائدہ اٹھاون دی چیز ہے متاع دا ایک معنی فائدہ اٹھانا متاع دا دوسرا معنی ہوتا ہے ضرورت کے وقت استعمال کرنے کی چیز ہے کیوں محترم متاع دے نا وہ ساری عورتاں برتن دھویں دیا نا جس وقت گھروں دے اندر برتن تے برتنوں مانجن واسطے کپڑا جالی مجال ساری میاں والی چاہتے ہیں تھگڑی
तुसा क्या आदे हो याद हो हाँ वो जरा इस्तेमाल करेंदियां ना कपड़े मांझण वास्ते बर्तन मांझण वास्ते अरबी दे अंदर उस मता आख्या जाता है क्यों इसनूं मता आख्या जाता है ये जरूरत दे वक्त इस्तेमाल दी शै होंदी है बर्तन मांझ के उथे ही चले ते वाश बेसन ते सेंक ते उथे ही रख दिता उसनूं संभाल के अलमारी ते शोकेस च नहीं रखें दिया जरूरत वास्ते रखी हुई है जल्ले लोड़ पवे ते बर्तन मांझा ते बात उथे ही रख छोड़ा फरमाया इसनूं मता आख्या जाता है तो फरमाया इन्ना दुनिया कुल्लुहा मता लोगो ये दुनिया सारी यार जरूरत दे वक्त कम आवन वाली शै है इसनूं तुसां जरूरत दी चीज समझो मकसद ना समझो और फिर फरमाया जितनी भी दुनिया दी जरूरत दी चीज़ां हैं फरमाया खैरु मताए दुनिया ज़ौजतु सालिहा जितनी भी दुनिया की जरूरत की चीजें हैं इनमें जो बेहतरीन चीजें नेक औरत इस तो फायदा उठाओ ये अल्लाह पाक नसीब करे हर कहनू है हर कह दी औरतन अल्लाह नेक बनाए फरमाबरदार बनाए ते बहरहाल ये जुमले में इस घंटे समथिंग दे नशिस्त दे अंदर ये जुमले में आखिन कुरान और सुन्नत के मुताबिक हन ते अल्लाह पाक कबूल फरमा ले ते अल्लाह ताला इस जोड़े दे जिंदगी के अंदर बरकत पैदा फरमा दे ते अल्लाह साडी भी बख्शिश फरमा दे ते इसके अलावा बाकी ज़िमनन कोई इजाफी चीज़ां जेरियां आईयां जेरियां कोई हंस भी ले तो थोड़ा मज़ा भी हो गया है अल्लाह ताला सानू मुआफ़ फरमा दे कि मस्जिद में बैठ के काम किया है अल्लाह मुआफ़ फरमा दे कर दी दुआ कर दी दुआ कर लो जी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन या अल्लाह या रहमान या रहीम या करीम या सत्तार या गफ्फार इग़फिर लना ज़ुनूबना व इसराफ़ना फ़ी अमरिना व सब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका मिन खैरि मा सअलका मिन्हु नबियुका मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नऊज़ु बिका मिन शर्रि मा इस्तआज़का मिन्हु नबियुका मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा ला तक़्तुलना बिग़ज़बिक व ला तुहलिकना बिअज़ाबिक व आफ़िना क़ब्ल ज़ालिक अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयि अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान या अल्लाह या रहमान या अल्लाह हम सब के सगीरा कबीरा तमाम गुनाह मुआफ़ फरमा दे मेरे मौला हमने तन्हाइयों में या मजमों में रातों में दिनों में दुनिया के जिस कोने में भी हमने कसूर और गलतियाँ की हैं मौला अपनी रहमत से मुआफ़ फरमा दे या अल्लाह हमें मुआफ़ फरमा दे या अल्लाह तू इस बात को पसंद करता है तेरे नबी ने अपनी बीवी आयशा सिद्दीक़ा को यही सिखाया था कि लैलतुल क़दर में ये दुआ मांगना अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्ना ऐ अल्लाह तू मुआफ़ करने वाला है मुआफ़ी को पसंद करता है हमें मुआफ़ फरमा दे या अल्लाह आज के इस शादी और निकाह के मौके पर जिन साथियों ने इस दीनी प्रोग्राम का इनेकाद किया है जिन जिन की काविशें ताउन शामिल हाल है मौला उन सब के दीन और दुनिया के अंदर इल्म और अमल के अंदर रिज़्क़ के अंदर औलाद के अंदर घर बार के अंदर या अल्लाह बरकत नसीब फरमा मेरे मौला इनकी नकल करते हुए हम सब को या अल्लाह अपनी खुशियाँ भी दीन के मुताबिक गुजारने की तौफीक नसीब फरमा मेरे मौला फिर इस मौके पर जो कमी कोताहियाँ इनसे हो गई या हम बोलने वाले बयान करने वालों से कमी कोताहियाँ हो गई मौला अपनी रहमत से मुआफ़ फरमा दे ऐ करीम अल्लाह हम तेरे बंदे हैं तेरे नबी के उम्मती हैं बड़े गंदे पर तू रहम फरमा तू करम फरमा इस वक्त हमारा मुल्क गर्दाब में फंसा हुआ है मेरे मौला हमारा मुल्क परेशानियों में डूबा हुआ है पूरी मिल्लत मेरे मौला परेशान हाल है ऐ अल्लाह इस गर्दाब और परेशानी से तू हमें निकाल इस परेशानी से तू हमें निकाल और हमारी और हमारे मुल्क की और पूरी उम्मत मुस्लिमा की मेरे मौला तू हिफाजत फरमा मेरे मौला रहमत की बारिश नसीब फरमा बारिश की अशद ज़रूरत है अपनी रहमत के साथ बाराने रहमत नसीब फरमा मेरे मौला हम जितने बैठे हैं हम में से कोई बंदा किसी बड़ी छोटी बीमारी में मुब्तला है या हमारे मुताल्लिकीन में से कोई मर्द औरत बड़ा छोटा बच्चा जवान बूढ़ा
جو کسی بڑی چھوٹی بیماری میں مبتلا ہے تو مولا اپنی رحمت کے ساتھ ہماری تکلیفیں بیماریاں ختم فرما دے، ہمارے امتحان ختم فرما۔ اگر ہمارے گناہوں کی سزا ہے تو میرے مولا ہمیں معاف فرما اور وہ سزا ختم فرما، اور ہمارے لیے دین پر چلنا آسان فرما، ہماری عورتوں میں بھی دین پیدا فرما، ہمارے نوجوانوں میں دین پیدا فرما۔ میرے مولا ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما۔ یا اللہ آج کی اس محفل میں، مبارک محفل میں جو کچھ ہم نے مانگا ہے اپنی وسعت اور رحمت کے مطابق ہمیں عطا فرما، اور جو مانگنا چاہیے تھا پر ہم نہیں مانگ سکے کم علمی کی وجہ سے، کم ظرفی کی وجہ سے، مولا وہ سب کچھ تو عطا فرما دے جو ہمارے لیے بہتر ہو۔ میرے مولا تو اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں عطا فرما دے۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم وصلی اللہ علی النبی الکریم آمین برحمتک یا ارحم۔ اکرام کا بندوبست ہے، ٹھیک ہے، اکرام کا بندوبست ہے۔